کے سیاہ چہرے والے جلیبی پہ پھیرے سیاہی سفیدی میں بدلے، سیاہی سفیدی میں بدلے، معبد کی مریم سی بکری پر ہاتھ پھیر دے، تھنوں سے دودھ اتنا نکلے کہ گھر کے سارے برتن بھر جائیں مگر دودھ کم نہ ہو۔ ایسا نبی ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اگر لعاب اٹھائیں پیر علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو اشوک جاتا رہے، پیر صدیق اکبر کی ایڑی پہ اگر سانپ ڈس دے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب لگائیں تو وہ پاؤں کا وہ ڈسا ہوا وہ پاؤں کے اندر جو سانپ نے زہر اگلا تھا لعاب کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو جائیں۔ تو میرے نبی ایسے ہیں کہ آج بھی اس کا امتی آئے نماز میں مسجد میں تو نمازی کہلاتا ہے، بیت اللہ میں جائے تو مبلغ کہلاتا ہے، بیت اللہ میں جائے حاجی کہلاتا ہے، تبلیغ کے لیے جائے مبلغ کہلاتا ہے، جہاد کے لیے جائے مجاہد کہلاتا ہے۔ جن نے آقا کا دیدار کیا قیامت تک صحابی کہلائے۔ یوں یہ عظمتوں کا یہ تاجدار نبی، اللہ نے ان کے اوپر یہ کتاب نازل کی قرآن مجید۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، توجہ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرے نبی کی سیرت بھی ہے، میرے نبی کی صورت بھی ہے، میرے نبی کی عظمت بھی ہے، میرے نبی کی شان بھی ہے، میرے نبی کے کمالات بھی ہیں۔ اگر توجہ ہو تو میں بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ پیش اور کرتا ہوں تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، جو بچوں کو ہم ترتیب پڑھاتے ہیں الف سے یا تک، اس کے اندر میرے نبی کی سیرت پہنا ہے۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا سردار آ رہا ہے، سال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رے نے کہا رحمت العالمین آ رہا ہے، زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی معاشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق الامین آ رہا ہے، صاد نے کہا ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے، تو نے کہا تہا کے شانے والا آ رہا ہے، سوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عرب نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، این نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غیر نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا ملجا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لو قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کے سردار آ رہا ہے، با نے کہا دہا کے چہرے والا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی عالم آ رہا ہے، یا نے کہا یتیموں کا مولا آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مولانا ثناء اللہ فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اگر توجہ ہو تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، ہے توجہ آپ کی توجہ ہو تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں دو قرآن بھیجے، ایک علمی قرآن ہے کلام اللہ، ہمارا 14 صدیوں سے چیلنج آ رہا ہے، اور عیسائیوں اپنی انجیل لے آؤ، اور یہودیوں اپنی تورات لے آؤ، ہندو اپنی بیت لے آؤ، سکھو اپنی گرنتھ لے آؤ، جا کے تمہاری زمینی کتابیں ہیں اور وہ آسمانی کتابوں والے بھی، وہ کتابیں تبدیل ہو گئی، تحریف ہو گئی اور ان کے خدوخال مٹ گئے، لیکن قرآن 14 صدیوں جو پہلے تھا اب ہے قیامت تک رہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ 7 منزلیں، 114 سورتیں، 540 رکوع، 7172 مدیں، 1274 شدیں، 3,21,250 حروف والا جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ اب بھی ہے، 1400 سال بھی یہی تھا، قیامت تک یہی رہے۔ اس کے لفظ، اس کے جملے، اس کے کلمے سارے محفوظ ہیں۔ پھر یہ کتاب نہیں، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ، کتاب تو ہے، اللہ نے قرآن میں اس کتاب کرا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے آنے کی وجہ سے شخص ہے، آپ کی توجہ بھی چاہوں گا اور دعائیں دوں گا۔ میں عرض یہ کرتا ہوں جو کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ نے قرآن مجید قرار دیا جو ہمارے مدرسوں میں ہے، ہماری خانقاہوں میں ہے، ہمارے مدرسوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب، جب یہ کتاب آئی، جب تک نہیں آئی تھی دنیا میں جہل تھا۔ آپ علیہ السلام پہ اللہ نے یہ کتاب اتاری تو جہل علم میں تبدیل ہو گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی دنیا میں شرک تھا۔ آپ علیہ السلام پہ جب یہ کتاب اتاری گئی تو کعبہ کی دہلیز پہ توحید کے ڈنگے بجنے لگ گئے۔ جب تک دنیا میں
ظلمت کے اندھیرے کے اندر اور گھٹا ٹوپ اندھیرے اور زمین کی تحت الثری میں موجود تھی. جب قرآن آیا اس کی عظمت سنیں، یہ ظلمت کو مٹا کر کے اجالے کیے اور ایسا اجالا کہ تحت الثری سے سریہ کے مقام تک اگر کوئی بلندی ملی ہے تو قرآن کی برکت سے ملی. بلکہ یہ بھی کہوں میں جانا ہوگا، یہ بھی کہوں کہ جب تک قرآن ہی آیا لوگ میرے آقا کو کہتے تھے یہ محمد بن عبداللہ ہے. جب قرآن آیا لوگوں نے کہا محمد بن عبداللہ نہیں، یہ تو محمد رسول اللہ جا رہے ہیں. جب تک قرآن ہی آیا کوئی ابو بکر ابو قحافہ تھا، لیکن جب قرآن آیا لوگوں نے کہا یہ ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر جا رہے ہیں. جب تک قرآن ہی آیا لوگوں نے کہا یہ عمر جا رہے ہیں اور خطاب کا بیٹا، لیکن جب قرآن آیا لوگوں نے کہا عمر نہیں بلکہ یہ تو فاروق اعظم جا رہے ہیں. جب تک قرآن ہی آیا دنیا میں عثمان بن عفان کو کہتے رہے، لیکن جب قرآن آیا لوگوں نے کہا قرآن یہ آیا ہے اس کے بعد یہ عثمان نہیں بلکہ ذی النورین ہے. جب تک قرآن نہیں آیا اس وقت تک علی حیدر کرار ضرور تھے لیکن اسد اللہ الغالب اس وقت بنے جب قرآن آیا. عبداللہ بن مسعود فقیہ امت بنا، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بنا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ بنا، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت بنا، اور حبشے کا بلال آیا. اپنا نہیں بگانا ہے، قریب کریں دور ہے، رنگ بھی کالا ہے، سانولا ہے، ہاتھ بھی موٹے ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، لیکن عرب کی دھرتی پہ چلتا ہے قرآن کی برکت سے. جب وہ عرب کی دھرتی پہ چلتا ہے اس کے پاؤں کی کھسکھساہٹ، اس کے پاؤں کی ہٹ اللہ جنت کی حوروں کو سنا رہا ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ. کتاب اللہ لکھی ہوئی کتاب، اللہ نے تورات دی موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی، انجیل لکھی ہوئی دی گئی، زبور لکھی ہوئی دی گئی، لیکن میرے رب نے میرے محبوب کو لکھا ہوا کلام نہیں دیا، قرآن نہیں دیا، کتاب نہیں دی. بلکہ میرے نبی مکہ میں گئے اللہ نے قرآن مکہ میں وہ صورتیں اتاری. میرے نبی مدینہ میں گئے اللہ نے مدینہ میں وہ صورتیں اتاری. میرے نبی بازار میں گئے اللہ نے قرآن بازار میں اتار دیا. میرے نبی پہاڑ پہ گئے اللہ نے قرآن پہاڑ پہ اتار دیا. میرے نبی جبل ابو قیس پہ گئے قرآن جبل ابو قیس پہ پہنچا. میرے نبی جبل نور پہ گئے قرآن جبل نور پہ. میرا پیغمبر غار ثور میں قرآن غار ثور میں. میرے نبی بدر میں قرآن بدر میں. میرے نبی احد میں قرآن احد میں. میرے نبی تبوک میں قرآن تبوک میں. حتیٰ کہ میرا اور آپ کا پیغمبر سیدہ عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. اللہ نے میرے محبوب کو جو عظمت بخشی ہے یہ قرآن میرے محبوب کے قلب مبارک میں اتارا ہے. پھر یہ کتاب اللہ نہیں کلام اللہ ہے. کلام اللہ سے مراد اللہ سے ہم کلام ہونا. اور آسان کر دوں، اللہ سے ہم کلام صرف ہونا نہیں بلکہ کلام اللہ سے مراد یہ ہے اللہ سے باتیں کرنا. جو قرآن پڑھتا ہے کیسے باتیں کرتا ہے اللہ سے. چودھری صاحب آپ کی توجہ، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، قرآن جو پڑھتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو اللہ میاں ایک ڈپٹی کمشنر سے بات کرنا آسان نہیں، ایک کمشنر سے بات کرنا آسان نہیں، ایک جنرل سے بات کرنا آسان نہیں، وزیر اعظم پریزیڈنٹ پاکستان سے بات کرنا آسان نہیں، ایک جنرل فوجی میجر سے بات کرنا آسان نہیں. فرمایا ان کے لیے آسان نہیں، میں قرآن دے رہا ہوں اپنے محبوب کو اور بھیج رہا